السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز قرآنی کی بحث ہماری 2-3 ولاگز میں چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے قرآن مجید کے محفوظ ہونے پہ ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے ایک جرمنی میں ایک ادارہ بنایا تھا، اور یہ 1915 سے 1919 کی 20 کی جنگوں میں وہ شکار ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے اپنی ایک رپورٹ آؤٹ کر چکے تھے، جس میں وہ حیران ہوتے تھے کہ قرآن مجید کے 14 صدیوں میں ہر صدی کا ایک قرآن مجید لے کے اس کو کمپیئر کرایا گیا 14 صدیوں میں، تو وہ حیران ہوئے کہ اس میں کسی صدی کے قرآن مجید کی کسی صورت کا کسی خلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ لکھت کی غلطی ہے، الرحمن 2 جگہ آ گیا ہو، یا الرحیم وہ 2 جگہ پہ آ گیا ہو، اس کے علاوہ ان کو کوئی غلطی دستیاب نہیں ہوئی۔ اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ہمارے نزدیک اللہ کا کلام ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا تھا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم اس اپنے ذکر کو، قرآن کو ہم ہی اتارنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید جب نبی پاک پہ اترتا تھا تو آپ نے شروع میں یاد کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو کہا گیا کہ یاد کرا دینا ہمارے ذمے ہے، محفوظ کر دینا ہمارے ذمے ہے، آپ نے جب پڑھ لینا ہے تو پڑھنے کے بعد پھر اس کو فالو کرنا ہے، اور سینوں کے اندر قرآن مجید ایسے ہی محفوظ تھا جیسے آج ہم لکھی ہوئی کتابت کی صورت پر پہلی صورت فاتحہ اور آخری صورت والناس تک کی ترتیب میں رکھتے ہیں، ایسی ترتیب میں حضور نے یاد کرا دیا تھا۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ اور 5000 سال پہلے ہندو کلچر کی جو 4 ویدیں ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو الہامی کہو گے تو ان کو مرتب کرنے والوں نے جتنی محنت کی ہے، آپ ان کی محنت پہ پانی پھیر دیتے ہو، ان کو الہامی نہ کہو۔ زرتشتی مذہب کی جو کتاب ہے، زند زبان میں اوستا کتاب ہے، اور وہ 12000 گائے کی کھالوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور تورات پہ بابل شہر میں مختلف حملہ آوروں کے حملے سے وہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی دفعہ اس کو یہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ان کے مذہبی مقامات اور ان کی مذہبی کتابیں کبھی انسانی تباہی اور دست برد کا شکار نہیں ہوئیں۔ انبیاء کا نام بھی، ان کی شخصیات بھی، اور ان کا کلام بھی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ان کے قصے قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیا تھا۔ یہ اگر تورات میں لکھا ہوا ہو تو آپ اندازہ لگائیں بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت یعقوب کی اور خدا کی کشتی ہوئی تھی، جس کو ہم ریسلنگ کہتے ہیں، اور انہوں نے خدا کو پچھاڑ دیا۔ جب یہ واقعات لکھے ہوئے ان کتابوں میں ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، خدا کے الفاظ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ بائبل کے اندر جتنی باتیں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے ملتی جلتی بائبل جو عموماً رواج میں نہیں ہیں، 4 انجیلوں میں سے اناجیل اربع میں اس کو شامل لی، وہ انجیل برناباس ہے، جس کی عبارت بہت حد تک قرآن مجید سے ملتی جلتی ہے، لیکن وہ ان کے جو مروجہ عقائد ہیں وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو انہوں نے اس کو گنا ہوا بھی نہیں ہے۔ اور مختلف طریقوں سے انہوں نے ان کو 70 کے قریب انجیلوں کو میز پہ رکھا، اور میز کو آہستہ سے ہلایا تو اس میں سے 4 بچ گئیں، تو انہوں نے کہا بس یہ 4 اصلی ہیں، باقی 4 جو گر گئی ہیں وہ اصلی نہیں ہیں۔ یہ ان کے یہاں پہ معیار ہے، اور یوں کر کے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور مقابلہ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو مقابلے میں یہودی مذہب کی کتاب، عیسائی مذہب کی کتاب، بدھ مذہب کی کتاب، جن کو ہم ٹوکریاں کہتے ہیں، تری پتیکاز، ان کے اندر اخلاقی قوانین وہ سارے وہاں رکھے ہوئے لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ایک مذہبی کتابوں کی جو تقابل ہے باہم، ان کو دیکھنے پر یہ اللہ کا کلام بہت بلند شان پہ اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس کا یہ چیلنج ہے کہ اس کی ایک آیت کا مقابلہ
تمام انسانیت، تمام لکھنے پڑھنے والے بڑے بڑے ادیب اور نوبل پرائز جتنے بھی ہیں لٹریچر کے، وہ آ جائیں مقابلے میں، اور چھوٹی سورت کا جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ حالانکہ ساری عرب دنیا میں عکاظ کے میلے اور ان میں باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے شاعری کے اور ادب کے اور لٹریچر کے، لیکن جب وہ سنتے تھے تو ایک دم مبہوت ہو جاتے تھے کہ یہ کتنا منفرد قسم کا کلام ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تاثیر بھی اسی طرح تھی، دلوں تک چڑھتی تھی، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نہ سنیں ورنہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔